أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ بِئْسَ مَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ أَن يَكْفُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ بَغْيًا أَن يُنَزِّلَ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُّوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِندَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ۔ مفہوم البقرہ رکوع نمبر 11۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے بنی اسرائیل، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے تم کو تورات کی صورت میں اللہ کی بندگی میں زندگی گزارنے کا پورا طریقہ سکھایا۔ پھر تم جب گمراہی میں مبتلا ہوتے رہے تو پے در پے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے بار بار تمہارے لیے ہدایت کا انتظام کرتے رہے، اور آخر میں عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو پنگھوڑے میں بولنے اور مردہ کو زندہ کرنے کی طاقت جیسی نشانیوں کے ساتھ جبریل کے ذریعے انجیل مقدس کی صورت میں ایک کتاب دے کر تمہاری رہنمائی کا انتظام کیا، مگر تم لوگوں نے اپنی خواہشات نفس کے خلاف ہدایت لانے والے ہر رسول سے سرکشی کی، ان سے دشمنی کر کے انکار کرتے رہے اور بعض رسولوں کو قتل بھی کرتے رہے۔ اصل میں تم کو بہت غرور ہے کہ جو کچھ تم اپنے دلوں میں دین و ایمان کے خود ساختہ تصورات بنائے بیٹھے ہو وہی سچ ہیں، اور کوئی ہدایت کی نئی بات اپنے دلوں تک جانے ہی نہیں دیتے ہو۔ تم دعویٰ کرتے ہو تمہارا ایمان پختہ ہے کیونکہ تمہارے دل مضبوط غلاف میں محفوظ ہیں، حالانکہ یہ اللہ کی طرف سے تم پر لعنت کی مہر لگائی گئی ہے، جس کی وجہ سے حق تمہارے دلوں تک نہیں پہنچتا ہے۔ اسی لعنت کی وجہ سے ہی تو اب تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کردہ اس قرآن سے مخالفت کا برتاؤ کر رہے ہو، حالانکہ یہ کتاب تمہارے پاس موجود کتابوں کی تصدیق کرتی ہے۔ یہی تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس کی آمد کی تم لوگ اللہ سے دعائیں کرتے ہوتے تھے، مگر جب اللہ کے حکم سے وہ نبی تشریف لے آئے ہیں تو نبوت کی تمام نشانیاں دیکھ اور پہچان کر بھی تم انکاری ہو۔
تم پر اللہ کی طرف سے یہ لعنت ہی ہے جو صرف اپنی ثنا کی وجہ سے اللہ کے نبی کو مان نہیں رہے ہو، کیونکہ وہ بنی اسرائیل میں سے نہیں ہے۔ یہ تو اللہ کی مرضی ہے، اس نے جس کو چاہا رسالت کے لیے چن لیا۔ تم لوگ پہلے بھی اللہ کی طرف سے لعنت اور غضب کا شکار تھے، مگر اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انکاری ہو کر اور بھی زیادہ لعنت اور غضب کے مستحق بن گئے ہو، اس لیے تمہارے لیے بڑا ہی سخت ذلت والا عذاب ہوگا۔ تم لوگ خود کو اپنے ایمان میں بہت پختہ ظاہر کرنے کے لیے دعویٰ کرتے ہو کہ ہم تو بس بنی اسرائیل پر نازل کی گئی کتابوں پر پختہ ایمان رکھتے ہیں اور ان کے سوا کسی چیز پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، حالانکہ یہ قرآن بھی بنی اسرائیل کی پچھلی کتابوں کی ہی تصدیق کرتا ہے۔ تم اگر اتنا ہی پختہ ایمان رکھتے ہوتے تو بنی اسرائیل کے ہی انبیاء کو کبھی قتل نہ کرتے۔ تمہارا ایمان تو تب بھی پختہ نہ تھا جب موسیٰ علیہ السلام روشن ہاتھ جیسی نشانیوں کے ساتھ تم کو تعلیم دے رہے تھے، مگر تم بچڑے کو معبود بنائے بیٹھے تھے۔ تمہارے پختہ ایمان کے بس جھوٹے دعوے ہی ہیں اور کچھ نہیں ہے۔ ذرا اس عہد کو یاد کرو جو طور کے نیچے تم نے کیا تھا۔ ہم نے تاکید کی تھی، جو ہدایت ہم دے رہے ہیں اس کی سختی سے پابندی کرو اور کان لگا کر سنو۔ تمہارے اسلاف نے کہا تھا، ہم نے سن لیا، مگر پھر نافرمانی کی، کیونکہ ان کے دلوں میں بچڑا ہی بسا ہوا تھا۔ یہ کیسا پختہ ایمان ہے جس میں اللہ کی نافرمانیاں بھی کیے جا رہے ہو اور خود کو مومن بھی کہتے ہو۔ چلو اگر تم اپنے پختہ ایمان میں سچے ہو اور یقین رکھتے ہو کہ اللہ کے نزدیک آخرت میں جنت کا گھر باقی تمام انسانوں کو چھوڑ کر صرف تمہارے ہی لیے مخصوص ہے، تب تو تمہیں موت کی تمنا کرنی چاہیے۔ لیکن تمہیں اپنے ایمان کی اصلی حالت معلوم ہے، اس لیے اپنے کرتوتوں کو دیکھتے ہوئے تم کبھی بھی موت نہیں مانگو گے۔ اللہ کو تمہاری ہر بات پوری پتہ ہے۔ اپنے برے اعمال کی وجہ سے ہی تم لوگ مشرکوں سے بھی زیادہ جینے کے حریص ہو۔ تم لوگ پختہ ایمان کے بھی دعوے دار ہو اور تم میں سے ہر کوئی 1000 سال سے زیادہ لمبی عمر بھی جینا چاہتا ہے، حالانکہ لمبی عمر تم لوگوں کو عذاب سے تو ہرگز دور نہیں رکھ سکتی۔ اللہ تمہارے ان تمام اعمال پر نظر رکھے ہوئے ہے جن کی وجہ سے تم لوگ ایک دن عذاب کی لپیٹ میں لائے جاؤ گے۔